على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور کھائیں جہاں چاہیں، اس درخت کے قریب نہ آئیں ورنہ آپ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا، پھر اس کا مردود ہونا، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی مجلس سے اور اپنے قرب سے بھگا دیا اور مذموما مدحورا فرما دیا کہ اس سے نکل جا، ذلیل و خوار ہو کر اور دھکیلا ہوا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو تیری اتباع کرے گا، تیری بات مانے گا، تجھے اور ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام چلتے پھرتے تھے، تو کیونکہ انسان انس سے ہے، یہ اکیلا اس کے لیے زندگی گزارنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ بالکل جنگل میں رہے، کوئی انسان اس کے قریب نہ ہو، تو یہ اس کے طبیعت پر انتہائی بوجھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات کسی مجرم کو سزا دینی ہو تو اس کو بالکل انسانوں سے الگ کر دیا جائے، تو یہی اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے اس طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے ہماری اماں حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنے شایان شان۔ اس وجہ سے یہ بات بھی احادیث میں ہے کہ جتنی عورتیں ہیں یہ بنت حوا ہیں، بنات حوا، اماں حوا کی بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اور اس پسلی کا حسن یہ ہے کہ یہ ٹیڑھی ہی رہے۔ جو آدمی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورت کے اندر جس جگہ سے اس کو پیدا کیا گیا وہ خاصیتیں اس کے اندر ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کیا جائے کہ ان کو ان کے مزاج کے مطابق دین پر ڈھالا جائے، اسی کے ساتھ گزارا کیا جائے، تو پھر گھر جنت بن سکتا ہے۔ اور اگر اس کو سیدھا کر کے اپنے مزاج کے موافق بنانے کی پوری کوشش کی جائے تو پھر مشکل ہے، ایسا نہیں۔ تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں پھر جنت میں رہنے لگے۔ اس آیت میں اختصار ہے، تفصیل ہے سورۃ بقرہ کے 3 رکوع میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت، اب آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہو۔ اب جنت یہ کیسی انسان کا اصل جو مقام ہے وہ ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ہماری اماں کو، ابا اماں دونوں کو جنت میں رکھا، اور اس انسان نے اگر اماں ابا کے ترتیب پر چلا تو پھر اس نے جنت میں جانا ہے۔ تو اصل ٹھکانہ انسان کا جنت ہی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، پر تھوڑا بہت اس کے پاس ہے، اسی کے ساتھ گزارا کر کے یہ دنیا گزار کے جاؤ تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم جنت میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ۔ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کا گھر ہے، اس کی خوراک ہے، اور اس کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ تینوں چیزیں اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی۔ خوراک کے بارے میں یہاں تذکرہ ہے،
اسکن کا تذکرہ پہلے آ گیا، اسکن آپ جنت میں رہیں، تو یعنی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور پھر سب سے اچھا ٹھکانہ، اچھی خوراک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے، سب سے اچھا لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے، تو سب سے اچھا ٹھکانہ اور سب سے اچھا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں تم جہاں چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن مجید میں اس کی تصریح کوئی نہیں ہے، احادیث میں بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی نشانی، کوئی علامت نہیں ہے۔ البتہ اسرائیلی روایات جو یہود سے تورات کے حوالے سے منقول ہیں، وہ یہود علماء جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابیت کا درجہ پا گئے، ان میں کعب احبار ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، یہ حضرات اپنی تورات کی روایات سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ تورات کے اندر مختلف حوالوں سے مختلف باتیں آتی ہیں۔ انجیر کے درخت کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انجیر کا درخت تھا جس کے کھانے سے روکا گیا۔ دوسری روایت گندم کے بارے میں بھی ہے کہ گندم کا درخت تھا، پودا، اس کے کھانے سے روکا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی پھلوں کا، انگور کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس میں خیر اور شر کے وہاں امور تھے، تو خیر اور شر کے امور پہچانے جاتے تھے اس سے، تو اس درخت سے کے کھانے سے روکا گیا۔ تو بہرحال یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے کھانے سے روکا۔ فرمایا فتکونا من الظالمین، اگر آپ نے کھا لیا، کھانے کا نہیں بلکہ آپ قریب ہو گئے اس کے، تو فتکونا من الظالمین، آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ جو پابندی تھی جنت میں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمانے میں تھی، ورنہ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں۔ یہ جب انسان اس دنیا سے گزر کر جنت میں جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ رکھا اور پورے اختیارات دیے، کیونکہ وہ داخلہ ایسا ہے جس کے بعد خارجہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہاں کسی چیز سے نہیں روکا جائے گا۔ یہ جو پہلے روکا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے دنیا کو آباد کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت ایسا رکھ دیا جس کے بارے میں مکلف کر دیا کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اس آیت میں، جو ہمیں بتلانا اس آیت سے مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور تمہارے اماں ابا جنت سے ہو کر آئے ہیں، اور جنت کی ساری نعمتیں دیکھ کر آئے ہیں، اور یہاں عارضی ہے، پھر جنت میں جانا ہے، لہذا جنت سے وہ محروم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی چیزوں کے قریب جائے گا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، پھر اس کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مقام تو سب سے اعلیٰ رکھا ہے، تو پھر جنت میں لے جانا ہے، لیکن اس میں درمیان میں سبق دیا کہ جس چیز سے اللہ روک دے ابن آدم کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اس کے قریب جانا یہ جنت سے محرومی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان ساری نعمتوں سے بھی آزاد کر دیا، جنت سے نیچے اتار دیا، ٹھکانہ گیا، اور اس کے بعد لباس وہیں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کا تذکرہ آئے گا کہ اس کے لباس بھی الگ کر لیے گئے، ٹھکانہ بھی گیا، اور پھر کھانا پینا بھی گیا۔ یہاں دنیا میں آئے اور یہاں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور بہت زیادہ گڑ گڑائے، بہت زیادہ گڑ گڑانے کے بعد، رونے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول فرمائی اور ان کے لیے پھر وہ مقام عطا فرمایا جو پہلے تھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی راستہ، اس آیت سے یہی سبق ہے کہ اگر اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کے ہم قریب گئے تو اللہ کے قرب سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکون ایمان کی وجہ سے انسان کے دل میں اترتا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر توبہ نہ کی تو پھر تو جنت میں داخلہ بھی مشکل ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے روئیں، توبہ کریں اور اللہ کو منائیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَيَا آدَمُ
اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین ویا آدم اور اے آدم اسکن آپ ٹھہریں انت آپ بھی وزوجکا اور آپ کی بیوی بھی الجنت جنت میں فکلا آپ کھائیں من حیث شئتما جہاں سے آپ چاہیں ولا تقربا اور نہ قریب جائیں هذه الشجرة اس درخت کے فتکونا آپ ہو جائیں گے من الظالمین حد سے تجاوز کرنے والوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مسائل حل فرما۔ سب سے بڑی پریشانی شیطان و نفس کے حملوں کی ہے، یا اللہ ہمیں شیطان و نفس کے حملوں سے بچا، یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے قرب کی لذت نصیب فرما، اپنی یاد کا سرور نصیب فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت کی لذت سے پر فرما، ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کی فکر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو گمراہی سے، ضلالت سے، فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ایسی گھڑی سے بچا کہ جس میں ہمیں دنیا آخرت میں ندامت اٹھانی پڑے، یا اللہ ہمیں ہر لمحہ وہ گھڑیاں نصیب فرما کہ دنیا آخرت میں ہمیں سرخروئی نصیب ہو جائے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اقربا کو، سب کو ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔